سب سے پہلے بیسک اسپیچ، ٹھیک ہے، اسپیچ ہے اور سلیش ڈیکلیمیشن، میں اس کو سلیش ڈیکلیمیشن کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مزاج ایک سرکٹ نے نرچر کیا ہے یا سرکٹ نے پروموٹ کیا ہے کہ اسپیچ اور ڈیکلیمیشن جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ڈیکلیمیشن میں آپ کو پکچرائزیشن کرنی ہے. یہ مزاج سرکٹ نے انسٹل کیا ہے، اس کی کوئی لکھی ہوئی وہ نہیں ہے، گارنٹیڈ ریٹن. صحیح ہے، میں بالکل. تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس مکتبہ فکر کہہ لیں، ڈبیٹ کے مکتبہ فکر ڈبیٹ کا یا آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، میں نے ان کے سامنے ڈبیٹ ایسی ڈیکلیمیشن بھی کیا جہاں پکچرائزیشن نہیں کی، میں جیتا ہوں. جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یار اس کی کوئی ڈیفائنڈ چیز ہے ہی نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دیکھو، آپ اگر کراچی میں ڈبیٹ کر رہے ہو، اگر آپ کراچی سے ہو، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسپیچ ڈیکلیمیشن کمپٹیشن ہو تو اس میں آپ پکچرائزیشن سب کر لو. پکچرائزیشن کیا ہے کہ جی میں منظر دکھا رہا ہوں، منظر نکاری، ایسا منظر کہ جس کے اندر میں ہماری آڈینس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، کس طریقے سے ایموشنلی کیسے آپ بات کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی بات کی انشال کی اسپیچ کی کہ جی 2014 کا ایک واقعہ ہے جی، 16 دسمبر 2014، اور پشاور کا آپ منظر کھینچ رہے ہیں کہ جی بچے پڑھنے آئے. آپ کو میں صرف اتنا ہی بات کروں گا کہ 16 دسمبر 2014، پھولوں کا شہر پشاور کا آرمی پبلک اسکول، وہ خون آشام صبح جب دستے خزاں نے پھولوں کی خوشبو چھینی، سانسوں کی حدت چھینی، آنکھوں کا کاجل لوٹا. کون بھلا سکتا ہے وہ دن جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں پر حملہ ہوتا. ایک طرف ہاتھ میں قلم ہے، ذہن میں اجالا ہے، دوسری طرف ایک دشمن ہے جو ظلمتوں کا پالا ہے. جناب والا، گولیاں چلتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، پشاور لرز جاتا ہے، قیامت صغریٰ کا منظر دیکھتا ہے. بچے خوف زدہ ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہو ماں ڈانٹنا مت، میرا یونیفارم خراب ہو گیا ہے، میرے جوتے لہو سے بھر گئے ہیں، میں آج گھر لوٹ کر نہ آؤں گا، اسکول سے سیدھا جنت چلا جاؤں گا. تو یہ جو میں نے ابھی کیا سیمی فائنل اسپیچ، یہ سیمی فائنل کی اسپیچ تھی میری. تو یہ جو میں نے ابھی کیا، اس میں بڑا کردار ہے مصطفی یاسمین کا، انہوں نے بڑی اس میں ہیلپ کی تھی میری. یہ پہلی بار میں نے بحریہ کالج کارساز میں کی تھی. ابھی کچھ دنوں میں مجھے انویٹیشن بھی وہاں آیا ججمنٹ کرنے کے لیے، تو میں یہ کہانی وہاں بھی سناؤں گا ضرور. تو یہ جو منظر نگاری ہے ڈیکلیمیشن کے اندر، آبویسلی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے یار یہ تو اتنا کوئی ایکسٹریم لیول کانٹینٹ ہے، یعنی کہ اس میں لفاظی ایسی ہو رہی ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از سم تھنگ یو کین ٹیک انسپریشن فرام، کہ یار ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جی جی جی، یہ ڈیکلیمیشن کا فارمیٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں نے کبھی اس طرح کا اتنا کوئی لیول کا منظر جیسے انشال اور دیگر لوگ کھینچتے تھے میں نے نہیں کھینچا، لیکن جیتے ہیں، جیتے ہو گئے تو بالکل وہی بات ہے. آپ اپنی اس پہ آپ کی جو وہ ہے کہ یو ایس پی، ہاں یو ایس پی کہہ لیں، یا آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس پہ آپ اسٹرانگ ایریاز ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈیکلیمیشن کی بات ہو گئی، اس میں آپ منظر نگاری لازمی جز رکھتے ہیں. یا میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں آپ کے لیے سمجھانے کے لیے کروں، میں اپنی جو فلاسفی رکھتا تھا وہ یہ تھی کہ میری اسپیچ ایموشنلی کنیکٹ کرنی چاہیے، اس میں منظر ہو یا نہ ہو. میرے الفاظ جو ہے نا تیر کی طرح چبھنے چاہیے انسان کو، یا وہ سن کے اس کو لگے یار کیا بات، کیا جملہ اس نے بولا ہے، زبردست، مزہ آ گیا سننے میں. یہ میری تھاٹ ہوتی تھی جب میں ڈیکلیمیشن کو اپروچ کرتا تھا. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے، آپ اس کو منظر سے اسٹارٹ کریں. ایک آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ، بیسک آپ کو ہیک بتا رہا ہوں. اسٹارٹ جس منظر سے کریں گے نا، اپنی اینڈنگ اس کے ساتھ سرکل کر دیں، تو آپ کی اسپیچ کمپلیٹ محسوس ہوگی کہ اچھا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا وہیں پہ اینڈ کیا ہے. تو میں نے جب ایئر وائی کہہ رہا ہوں، جیو پہ جب یہ سیمی فائنل تھا نا، اس کا آخری جو کنیکٹنگ چیز تھی نا، وہ پرنسپل طاہرہ قاضی تھی جو اے پی ایس کے حملے کے اندر پرنسپل تھے. جی جی. تو میں نے کنیکٹ آخری جملہ انہیں سے کیا کہ پرنسپل طاہرہ قاضی جو ہیں وہ کھڑی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان پر گولی چلانی ہے تو پہلے مجھ پر چلانی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو کنیکٹ اس سے ہو گیا نا کہ بھائی واقعہ وہی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ٹاپک تھا وہ اس سے ریلیونٹ بھی ہے اور وہ واقعہ اس سے کنیکٹ ہو گیا اور اسپیچ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. تو ظاہر ہے مر کر بھی زندگی کی خبر تو وہ چھوڑ گئے.
تو آخری خبر یہی چھوڑ کے گئے نا کہ اگر ان کو مارنے تو پہلے مجھے مارو. تو خیر یہ ایموشنل کنیکٹ آپ ڈیکلیمیشن میں بناتے ہو. اور اسپیچ جو ہوتی ہے جو کنونشنلی سمجھائی جاتی ہے آڈیٹوریمس میں یا ججز کے تھرو, وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی اسپیچ جو ہے وہ خطبہ ٹائپ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے اس کے اندر ایک ایسے خطیب ہیں آپ جس کو جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ایموشنل کنیکشن بنائے. وہ آپ کے والد صاحب کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے, وہ ڈیکلیمیشن اور اسپیچ کا جب فرق سمجھایا کرتے تھے, آپ کے والد صاحب بھی اور دیگر بھی, اگر میں صحیح ہوں تو بتاتے تھے کہ ڈیکلیمیشن از لائک محرم کی اسپیچ. ہاں یہ جملہ عابد امنگ کا ہے. ہاں عابد علی بھائی کا. تو پورا ایک کربلا کا جس طرح منظر کھینچا تو وہ ڈیکلیمیشن لگتا ہے. اور تقریر لائک ربیع الاول کی جو کہ حضور علیہ السلام کے فضائل ایک ایک کر کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں, تو یوں ایک فرق بیان کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا اسٹوڈنٹ جو ہے نا, میں اپنی ہیک بتا رہا ہوں, اسپیچ ڈیکلیمیشن جو بھی ہوتا تھا میری فارمیٹ ایک ہی ہوتا تھا کہ میں ایموشنلی کنیکٹ کروں دونوں میں, میں دونوں جگہ جیت جاتا تھا. تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بیچ کا راستہ ہے. جی ہیک وہ ایموشنلی کنیکٹ کریں, ایموشنلی کنیکٹ دونوں میں کریں, آپ جیت جائیں گے. صحیح. جج کو مزہ تبھی دیکھو, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آڈینس جیتنی ہے. ہاں جی. آڈینس کیسے جیتو گے؟ آڈینس جج کے رول کے حساب سے جیتنی ہے یا آڈینس پوری گریب کر کے اس طریقے سے جیتنی ہے جیسے جیتی جا سکتی ہے, جیسے ایموشنل کنیکٹ کر کے. آپ اگر فضائل بیان کریں گے نا تو شاید لوگوں کو اتنا مزہ نہ ہے. ایموشنل واقعہ سنائیں گے, جب رسول کا کوئی واقعہ سنائیں گے تو مزہ آئے گا. جی جی صحیح بات ہے. آپ کو مزہ ہے, آپ فیل کریں گے کہ یار واقعی جو یہ بدر کا منظر ہے اور 313 مجاہدین کھڑے ہیں, یار وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار 1000 میرے سامنے کھڑے ہیں, میری کیا اوقات ہے, میری کیا وقت ہے. لیکن ایک لیڈر ہے اور وہ جنونی ہے کہ جی نہیں یہ صحیح بات کر رہا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہم جیتیں گے. تو وہ کیا جذبہ ہوگا, آپ سوچیں یار.